جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تمام بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں آپ بھی رکھیں، مستقبل میں بھی رکھیں، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ الحمدللہ جتنا عرصہ میں نے قید میں گزارا آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعائیں کیں، پوری امت کے لیے کیں، پاکستان کے لیے کیں، پورے عالم اسلام کے لیے کیں، پوری انسانیت کے لیے کیں۔ آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ 103 دن یہ میرے لیے تو 300 سال کے برابر تھے، اس حوالے سے کہ میرے جیسا ڈائنامک بندہ ایکسٹروورٹ جو مصروف رہتا ہے ہر وقت، اس کو جب اس طرح تنہائی میں وقت گزارنا پڑے تو وقت گزارنا ایک مشکل تجربہ تھا، لیکن اللہ کے ساتھ وقت گزرا، ظاہر ہے اللہ تو میرے ساتھ تھا الحمدللہ۔ یہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس میں سے نکالا الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی اس تکلیف میں سے نکالا، میری فیملی کو بھی۔ تو میں سب کے لیے دعا کرتا تھا، تمام ٹیم ممبرز کے لیے، تمام سٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، پوری امت کے لیے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے باقی اپنی سوشل میڈیا پہ جو ایفرٹس کر کے جس طریقے سے بھی کام کیا، مجھے وقتاً فوقتاً اندر اطلاع پہنچتی رہتی تھی میرے وکیل کے تھرو، طاہر ایوبی صاحب کے، اور ساری خبر ملتی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے باہر نکل کے بھی چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا اور پھر فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے، تو بس وہ ساری دعائیں میں حفظ جاں بنائی ہوئی تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصحاب الکہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اسم اعظم لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو ان ساری دعاؤں کو، درود شریف کو ارتجا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نکالا الحمدللہ۔ بہرحال ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اور بڑے عرصے سے ایک کام ایک اسٹیگنیشن پوزیشن پہ تھا، اور میں کئی مہینوں سے سوچتا تھا کہ یہ اب اس کام کو اگلے نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جائیں۔ تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے ذریعے اس کو اس لیول پہ پہنچایا کہ شاید اگلے 50 سال میں بھی اس لیول پہ کام نہیں پہنچنا تھا۔ جس طرح اصحاب الکہف جب اٹھائے گئے تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی 300 سال بعد، اس طرح میں 103 دن کے بعد جب باہر نکلا ہوں تو الحمدللہ آپ دیکھیں جس لیول کے اوپر یہ دعوت پہنچی ہے، جس ٹاپ لیول کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی کے ذریعے، اور کوئی بندہ نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا۔ الحمدللہ اوورال ساری ڈائنامکس ہمارے حق میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سازش کرنے والے لوگوں کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کیا ہے، اور مستقبل میں بھی ہوں گے، وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ تو اب دعوت کی ایک جو میدان ہے وہ بہت بڑے لیول کے اوپر ہمارے لیے اویلیبل ہے انشاءاللہ۔ تو عنقریب ہم اکیڈمی کھولیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اکیڈمی کھولنے پہ پابندی نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور مقدمہ والا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی زیادتی کا معاملہ تھا، ایف آئی آر کاٹنے والا، وہ انشاءاللہ مجھے امید تھی کہ کورٹ سے انصاف مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے بھی ایفرٹ کی، اور شروع میں ظاہر ہے کورٹس اس طریقے سے نہیں، ہائی کورٹ سے مجھے امید تھی کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، آگے بھی یہ انشاءاللہ ٹرائل میں بھی کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم لوگوں نے فوکس وہی دعوت کے کام پہ کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا جو میں منع کرتا تھا کہ کسی شخص کو بھی اپنے فیس کے ذریعے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، بس یوٹیوب چینل چلائیں۔ میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروایا ہے کہ اگر میں آج بھی دنیا سے چلا جاؤں تو اتنا کچھ موجود ہے کہ وہ کافی ہے، اس میں کوئی مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے فیس سے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے چینلز کے ذریعے آپ لوگ کام چلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے چلائیں، اور اب تو خیر ویسے ہی کافی حد تک فضا جو ہے وہ اس اعتبار سے خوشگوار ہے دعوت کے حوالے سے، الحمدللہ ہر لیول پہ دعوت پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو وہ اس لیے میں کہتا تھا کہ تاکہ اگر کوئی ڈیمیج پہنچ رہا ہے نا تو انڈیویجول میری ذات کو پہنچے۔ آج میں دنیا سے چلا جاؤں رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دعوت کا کام تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ
آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تو باقی یہ جو اکیڈمی کھلنے کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم یہ اپنے قانونی معاملات کو سیٹل کریں گے تو انشاءاللہ اکیڈمی بھی کھولیں گے، اسی طریقے سے کام چلے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی ہرڈل والا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ باقی جو یہ مخالفین ہیں، چند ایک لوگ اب جو آوازیں بچی ہیں، چند ایک نیگلیجیبل، ان کو بھی پتہ ہے وہ بھی جس طریقے سے شرمندہ ہیں، ان کی عوام بھی مانتی ہے کہ زیادتی والا معاملہ ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں تو ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہوں کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، سب کو چندے دیں گے اور کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کریں گے۔ یہ سارے مقدمہ بازی کے کام ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے بجائے ایک دوسرے کو مقدمات میں گھسیٹنے کے۔ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ اب تو خیر ان کی یہ بھی چیز پٹ گئی، پوری NCCIA کی آپ سمجھ لیں انتظامیہ چینج ہو چکی ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کچھ جھول تھے تو وہ آپ نے دیکھے ہیں، وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کے معاملات امید ہے کہ نہیں ہوں گے اور اس طرح دعوت کا کام پورے پیشن کے ساتھ چلے گا، اس لیے کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے چلانا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ہمارے جو مخالفین ہیں، ان پہ کل کو کوئی ایسا وقت آیا کہ ان پہ توہین مذہب لگی، سب سے پہلے ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان پہ توہین مذہب کا معاملہ ہو۔ میں صوفیاء کی جو عبارتیں ڈسکس کرتا ہوں، وہ ان کی کتابوں پہ، ان عبارتوں پہ فتویٰ لگاتا ہوں۔ کسی شخصیت کو میں نے کبھی بھی کافر نہیں کہا الحمدللہ، نہ مستقبل میں کہوں گا۔ ہاں، جملے کے اوپر تکفیر والی بات ہوگی، اور وہ بھی ہمارے نزدیک قابل معافی ہے۔ یہ بالکل توہین مذہب کے جو قوانین کے اندر یہ کہنا کہ یہ معافی نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط ہے۔ توہین مذہب بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے ہوئی ہے مسلمان سے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ہماری تو خواہش ہے کہ ان تمام قوانین میں توبہ کی شامل ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو۔ کافی سارے لوگ اس کی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، اور بعض لوگ نے واقعی جینوئن توہین بھی کیا ہے، وہ بھی قابل معافی ہے جب وہ معافی مانگ لیں گے۔ اور دیکھ لیں یہ سارے مولوی خود جو کچھ کرتے ہیں معافی مانگ کے، صلح کر کے تو سامنے آ جاتے ہیں۔ بھئی تم لوگوں کو نہیں سزائیں ہونی چاہیے؟ جتنے علماء ہیں، اب تو یہ قابل بھی نہیں ان کے میں ان کے نام بھی لوں، پہلے تو میں نام بھی لیتا تھا، اب ان کے ساتھ جو ہو چکی ہے، ان کو میں نام لے کے تو ان کی کوئی فیم والا معاملہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس سارے لوگوں پہ تو انہیں مزہ لگی، میں سب کے حق میں کھڑا ہوا، اور معافی نہیں ان کی قبول ہوتی ان کی ڈاکٹرن میں جب تک یہ سزائیں نہ بھگتیں، جتنے بھی ہیں جو کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور جو علماء نے ساتھ دیا، سب سے بڑھ کے ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ، مجھے امید تھی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی تو مفتی طارق مسعود صاحب سے، اور میری امید ٹھیک نکلی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کے علاوہ بھی جتنے علماء ہیں، بری امام کے جو پیر صاحب ہیں، گیلانی صاحب، اسی طریقے سے جتنے صافی حضرات ہیں، شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں، اعزاز سید ہیں، باقی لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے جتنے لوگ ہیں، ارشاد بھٹی صاحب تو ان سب کے سمجھ لیں رہنما ہیں، سب سے بڑھ کے توانہ آواز ان کی تھی۔ تو ان سب لوگوں نے جو جو ایفرٹ پٹ کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور آپ تمام لوگوں کی دعائیں تھیں، ایفرٹس تھیں، تو اس آزمائش سے گزرے۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے دیکھ لیں، چاہے وہ اسلامی نظر آتی کونسل ہو جو صرف نظر آ رہی ہے اسلامی کام، وہ غیر اسلامی کرتے ہیں، چاہے اور لوگ ہوں، سب لوگوں نے ذلت ہی کمائی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ علماء اس لیول پہ ذلیل ہوتے، لیکن انہوں نے خود اس طرح کی غلط حرکت کر کے جو ہے وہ ذلت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے۔ میں تو سب کے لیے یہی جذبہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ ہاں، جو ان کی وجہ سے دین کے کام کا نقصان ہوا ہے وہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اپنی ذات کی حد تک جو میرے پہ ظلم ہوا ہے وہ میں بالکل اعلانیہ سب کو معاف کرتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ ہم سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے اپنے مخالفین کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ پہ یہی فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ لیکن جو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، یا ان کے بزرگوں نے پہنچایا ہے، یا یہ مستقبل میں پہنچائیں گے، یا ہمارے پلیٹ فارم کی دعوت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ میں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں حوض کوثر کے اوپر ان کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی یہ بالکل سارے کان کھول کے سن لیں کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو،
ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اور اصحاب کہف نے اسے ریپیٹ کیا کہ جب ہم غار سے باہر نکلے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے۔ تو آپ دیکھ لیں ہماری دعوت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ آج ہر طرف جو ہے وہ یہ ہمارا جو رڈز ہے وہ زبان زد عام ہے، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب کو سلام کہیے گا، آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے ساتھ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ عافیت سے بڑھ کے دعا کسی شخص نے نہیں مانگی، تو میں آپ سب لوگوں کے لیے عافیت کی دعائیں کرتا ہوں۔ جیل میں بھی کرتا رہا، آج بھی کرتا ہوں، مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔